جی دوستو السلام علیکم، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بات کر لیتے ہیں افغانستان کی، خاص طور پر یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کا جو دورہ ہے ہوا کل اور پرسوں بھارت کا، اس کے تناظر میں کل پریس کانفرنس بھی ہوئی اینٹونی بلنکن اور ڈاکٹر ایس جے شنکر کی ملاقات کے بعد دونوں کی، اور اس پریس کانفرنس میں ایک چیز بڑے واضح تھی کہ لگتا یوں تھا کہ شاید افغانستان کے معاملے میں دونوں ممالک ایک پیج پہ نہیں ہیں، کیونکہ سیکرٹری بلنکن نے بڑے نپے تلے انداز میں یہی کہا کہ وہ پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہم ڈیموکریٹک، انہوں نے ساتھ جمہوری افغانستان کا بھی ذکر کیا۔ تو اب تھوڑا بہت لگتا ہے کہ امریکہ کو اس بات کا احساس ہے کہ طالبان جو ہیں جلد یا بدیر افغانستان پہ پورے افغانستان پہ اپنا کنٹرول قائم کر ہی لیں گے، اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی اب یہی دیکھ رہی ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں طالبان کا ایک ڈیلیگیشن ڈاکٹر ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں چین بھی گیا، وہاں ان کے فارن منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی، اور وہاں پہ طالبان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ وہ افغانستان کو چائنا کے خلاف کسی طور بھی دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور خاص طور پہ ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے، کسی طور بھی ان کو وہاں سینکچری نہیں ملے گی افغانستان میں۔ تو یہ بڑے انہوں نے واضح طور پہ کہا، اور پھر چین نے بھی بڑے واضح طور پہ کہا کہ اگر وہ طالبان کو سپورٹ کریں گے تو یہ پہلی شرط ہوگی کہ طالبان کے انڈر افغانستان جو ہے دہشت گردی کے لیے، دوسرے ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ تو یہ طالبان کا وزٹ بھی بڑا اہم تھا، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گو کہ امریکہ نے خاص طور پہ جو زلمے خلیلزاد ہیں، انہوں نے اپنی حکومت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ طالبان کو ریکگنائز نہیں کریں گے اگر طالبان نے موبلائز کر لیا یا انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنائی۔ تو میں تو پہلے بھی یہی کہتا رہا کہ طالبان جو ہیں اس دفعہ اگر انہوں نے پورا کنٹرول سنبھال لیا تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کچھ لوگوں کو شامل کیا جائے حکومت میں، جو کہ اس وقت اشرف غنی کی حکومت کا حصہ ہیں۔ لیکن طالبان چونکہ ایک موومنٹ ہے، اس لیے وہ ثانوی پوزیشن میں رہ کر افغانستان میں کسی بھی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کا جو پہلا جو مقصد ہے، ہدف ہے، وہ ہے اسلامک ایمریٹ آف افغانستان۔ وہ پہلے اس کو اسٹیبلش کریں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کن کن افراد کو وہ اپنی حکومت میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹرکی بھی جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے، اور عبدالرشید دوستم کو بھی شامل کرنے کا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ انڈیا مل ہی جائے گا۔ گو کہ عبدالرشید دوستم جو مزار شریف کو کنٹرول کرتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، ان کے اور طالبان کے درمیان شدید اختلافات ہیں، لیکن بہرحال طالبان کو کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی کہیں نہ کہیں دکھانی پڑے گی تاکہ ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے۔ اور اس وقت جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ لگتا یہی ہے، چائنا، رشیا اور پاکستان، ایون ایران، یہ لوگ بھی طالبان کو تسلیم کر لیں گے اگر طالبان تھوڑے بہت فلیکسیبلٹی دکھائے گا اور ان کے مفادات کو بھی ایکوموڈیٹ کرے گا۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، وہ لگتا یہی ہے کہ اس وقت گیم سے آؤٹ ہے، ان دا سینس کہ وہ ابھی تک جو پرانی جو اس وقت کی ڈسپنسیشن ہے اشرف غنی کی، ان کو وہ باقاعدہ طور پہ سپورٹ کر رہا ہے۔ گو کہ افغانستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کا دورہ بھارت وہ کینسل ہوا ہے، جو اس ہفتے ہونا تھا، لیکن وہ نہیں ہو پایا کیونکہ افغانستان کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، تو آرمی چیف نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ اب بھارت کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ بھارت طالبان کے ساتھ انگیج بھی ہونا چاہتا ہے، اور میں جو میڈیا دیکھ رہا ہوں، پرانے جو سفارتکار ہیں، جو آرمی کے لوگ ہیں، وہ تو حکومت کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ براہ راست رابطے قائم کیجئے، کیونکہ اب وہ ایک حقیقت ہیں،
اور اگر طالبان اپنے طور پہ کنٹرول نہیں بھی سنبھال سکتے تو فیوچر ڈسپنسیشن میں بہرحال کسی نہ کسی حکومت کا تو حصہ بھی ہوں گے، تو اس لیے بھارت کو چاہیے کہ ابھی سے ان کے ساتھ بھی مراسم کچھ ان کے ہونے چاہیے. لیکن طالبان فی الحال بھارت کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے. گو کہ میرا اپنا خیال یہی تھا کہ ان کو ایونچولی جو ہے طالبان بھارت کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کرنی پڑے گی، لیکن بھارت کو جو ہے اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور اس سارے پروسیس کا وہ بھی حصہ بنے، تاکہ طالبان جو ہے جتنے جو انٹرسٹ بھارت کے ہیں افغانستان کو لے کر، یا بھارت ایک اہم پلیئر بننا تو چاہتا ہے، گو کہ طالبان کے انڈر ان کو وہ صورتحال بھارت کے لیے نہیں ہوگی جو اس وقت ان کو اویلیبل رہی ہے پچھلے 20 سالوں میں، کیونکہ انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف. گو کہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی وہاں پہ رہے، لیکن ان کو اسپیس بھی بہت ملی پاکستان کے خلاف اور انہوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا. اب طالبان کے انڈر کم از کم وہ اسپیس ان کو حاصل نہیں ہوگی. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ CNN نے ایک جو تحریک طالبان پاکستان ہیں ان کے جو نور ولی محسود ہیں ان کا انٹرویو بھی ایک چلایا، اور اس نے جو محسود نے یہ کہا کہ میرا جو ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ، ہم تو الگ ہیں اور ہمارا تو اس وقت جو نشانہ ہے وہ پاکستان آرمی ہے، اور ہم پاکستان میں یا خاص طور پہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں اس میں اسلامک شریعہ لانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ انٹرویو تھا، اور اس قسم کی جو انٹرویو آنا ایک CNN امریکہ کے میڈیا میں، یہ بھی بڑا اس میں کچھ سگنلنگ ہو سکتی ہے کہ امریکہ یہ بھی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے طالبان کو بہت سپورٹ کیا تو TTP آپ کے لیے مستقبل میں خطرہ بن جائے گی. اب ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور DGISI اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا نکلتا ہے. میں اس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہا ہوں اور آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے کہ اس دورے میں کیا کیا بات چیت ہوئی. لیکن اب یہ بات بالکل طے ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں، جو پلیئرز ہیں، اہم پلیئرز، وہ طالبان کی جو فتح ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے. گو کہ وقت کا تعین ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سے ممالک کا یہی خیال ہے کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھیں، اور کم از کم طالبان کو اس بات پہ ضرور مجبور کریں کہ ان کے کنٹرول میں جب افغانستان آتا ہے تو وہ ایک ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جائیں گے، وہ طالبانائزیشن نہیں کریں گے جو 90s میں ہوئی. اور افغانستان میں جو ابھی تک گینز ہوئے ہیں خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں، انقلابی تبدیلیاں نہیں کریں گے، اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، ایک انکلوسیو پروسیس شروع کریں گے. میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا گیا تھا کہ جو حکمت عملی طالبان کی ہے، اگر وہ پورا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں افغانستان کا، جب بھی یہ ہوتا ہے پھر ان کا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ وہ ایک لویا جرگہ بلائیں اور جو بھی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں کرنی ہیں وہ کریں، اور اور پھر وہ لوگوں کو شامل بھی کریں گے جو کہ طالبان کی موومنٹ کا حصہ نہیں ہیں، باہر ہیں، لیکن وہ اس کو ایک براڈ بیسڈ حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ صرف انہی لوگوں سے انگیج کریں گے جو کہ ان کے جو مقاصد ہیں مور اور لیس ان سے ایگری کرتے ہیں یا ان سے اختلاف نہیں رکھتے شدید قسم کا. تو آنے والے دن بڑے افغانستان کی حد تک تو بڑے جو ہیں بڑے کشیدہ بھی ہیں، ان دا سینس کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور جو ہے افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر کہ افغان جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کر کے کوئی راستہ نہیں نکال پائے، اور آگے بھی نہیں لگتا کہ کچھ راستہ نکلنے والا ہے، اور معاملات جو ہیں وہ اسی طرح ہی طے ہوں گے. طاقت کے ذریعے ہی جو پریویل کر گیا طاقت کے ذریعے وہی افغانستان میں آئندہ حکومت بنا سکے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.